سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے بعد باری آتی ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے تذکرے کی۔ ماں باپ نے نام ہند رکھا، والد کا نام ابو امیہ تھا، جو مکے کے ایک مشہور فیاض اور مخیر بزرگ تھے۔ ان کی فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سفر میں جاتے تو پورے قافلے کے اخراجات خود برداشت کرتے۔ اسی بنا پر وہ ذات الراکب کے لقب سے ملقب تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے چونکہ ایک فراخ دل، وسیع حوصلہ اور فیاض باپ کے زیر سایہ تربیت پائی تھی، اس لیے وہ بھی انہی اوصاف سے متصف تھیں۔ والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا۔ والد کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو مخزوم سے تھا اور والدہ بنو فراس سے تھی۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو ابو سلمہ کے نام سے معروف تھے۔ ام سلمہ کے چچا زاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا شمار ان خوش بخت حضرات میں ہوتا ہے جو اسلام کے دور اول ہی میں نعمت اسلام سے بہرہ مند ہو گئے تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سیدہ ام سلمہ کے ہاں سلمہ، عمر، درہ اور زینب پیدا ہوئے۔ ان دونوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کا بھی شرف حاصل کیا تھا۔ حبشہ میں کچھ مدت قیام کے بعد دونوں واپس مکے آ گئے، پھر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلی خاتون ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئیں۔ ابو سلمہ جب حبشہ سے واپس مکے آئے تو مشرکین نے پھر ان پر ظلم ڈھایا، اس لیے انہوں نے مدینے کا رخ کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ہجرت مدینہ کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا۔ ان کا کم عمر لڑکا سلمہ بھی ساتھ تھا۔ ام سلمہ کے گھر والے رکاوٹ بن گئے اور بولے، تم اکیلے مدینے جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ مجبوراً انہوں نے اپنی بیوی کو وہیں چھوڑا اور مدینے چلے گئے۔ ام سلمہ اپنے گھر آ گئی۔ اس وقت ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے انہیں شوہر کے ساتھ ہجرت کرنے نہیں دی اور ابو سلمہ کے گھر والوں نے ان سے بچہ بھی چھین لیا۔ اب حالت یہ تھی کہ ابو سلمہ مدینے میں تھے، ام سلمہ اپنے گھر میں اور بچہ ابو سلمہ کے ماں باپ کے پاس تھا۔ ظاہر ہے یہ صورت ام سلمہ کے لیے کس قدر اذیت ناک تھی۔ خاوند کی جدائی، اوپر سے بچے کی جدائی کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ ان کی حالت خراب ہو گئی۔ روزانہ گھر سے بے قراری کے عالم میں نکل کر مقام ابطح میں بیٹھ کر رویا کرتی۔ یہ ایک ٹیلہ تھا جس پر یہ گریہ زاری کرتی۔ عرصے تک یہی کیفیت رہی مگر کسی کو ذرا ترس نہ آیا۔ آخر ان کے خاندان کے ایک شخص نے انہیں روتا دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رحم کے جذبات ابھر آئے۔ گھر آ کر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، اس بے بس اور ناتواں عورت پر کیوں ظلم ڈھاتے ہو؟ اسے اپنے شوہر کے پاس جانے دو اور اس کا بچہ بھی اسے دے دو۔ اس شخص نے یہ الفاظ اس انداز سے کہے کہ آخر سب نے اس کی بات مان لی۔ بچہ ان کے حوالے کر دیا اور مدینے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اب اپنے بچے کو لیے اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینے کا راستہ لیا۔ ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، تنہا تھی اور راستہ طویل تھا۔ تنعیم کے مقام پر پہنچی تو کلید بردار عثمان بن طلحہ نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کعبے کی چابی ان کے خاندان کے پاس چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا اور کہا، ام سلمہ ہیں۔ ان کے خاوند ابو سلمہ سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ عثمان نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مدینے کا۔ عثمان نے پوچھا، کوئی ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور یہ بچہ۔ اس پر عثمان نے کہا، تم تنہا کیسے جاؤ گی؟ میں ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عثمان راستے میں کہیں ٹھہرتے تو اونٹ کو بٹھا کر خود دور کسی درخت کے نیچے چلے جاتے اور میں نیچے اتر جاتی۔ روانگی کا وقت ہوتا تو اونٹ پر کجاوا رکھ کر خود دور ہٹ جاتے اور مجھ سے کہتے، سوار ہو جائیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے عثمان کو بہت ہی حیا والا،
انتہائی تقوی شعار اور پیکر شرافت پایا۔ میں نے کسی شخص کو اس سے زیادہ شریف النفس نہیں دیکھا۔ مختلف منازل پر قیام کرتے آخر وہ مجھے مدینے تک لے آئے۔ جب قباء کی آبادی پر نظر پڑی تو کہنے لگے، اب آپ اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں، وہ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ادھر روانہ ہوئیں اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے مکے کی راہ لی۔ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ مدینے میں زندگی کے دن گزارنے لگی۔ وہ بہت خوش تھے۔ 2 ہجری میں بدر کا معرکہ ہوا، پھر احد کی لڑائی پیش آئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے دونوں میں بھرپور حصہ لیا۔ احد کی لڑائی میں زخمی ہو گئے۔ یہ زخم اتنے شدید تھے کہ جمادی الاخری 4 ہجری میں زخموں کی شدت اور تکلیف سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی خبر پہنچی تو تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ گھر میں کوہرام بپا تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا انتہائی غمزدہ تھیں۔ ان کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ وفات کے وقت سیدنا ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی روح جس وقت قبض کی جاتی ہے تو اس کی دونوں آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مسلم کی روایت میں اس طرح ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں، جب میں چیخی چلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہو جس گھر سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد میں نے منہ سے آواز نہیں نکالی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب عدت گزر گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن سیدہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا، میرے چند عذر ہیں۔ میں ایک غیور عورت ہوں، عیالدار ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ عذر بتائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو منظور فرما لیا۔ آپ کا نکاح شوال 4 ہجری کے آخری دنوں میں ہوا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی بہادر، عاقل و فہیم اور اصابت رائے کی مالک تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو شرم و حیا کی وجہ سے اپنی لڑکی زینب کو گود میں بٹھا لیتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ گھل مل گئیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے ایک غلام تھے، سفینہ نام تھا۔ آپ نے انہیں اس شرط پر آزاد کر دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں ان کی خدمت کرتے رہو گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا 4 ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ اس کے بعد پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط مسلمانوں کو منظور نہ تھی، اس وجہ سے تمام مسلمان غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 دفعہ قربانی کرنے کا حکم دیا، لیکن رنج اور غم کی وجہ سے کوئی صحابی قربانی کرنے کے لیے نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غمگین ہوئے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کے لہجے میں انہیں ساری بات بتائی۔ اس پر ام سلمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلح مسلمانوں کو بہت ناگوار گزری ہے۔ افسردہ ہونے کی وجہ سے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکے۔ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں بلکہ باہر نکل کر اپنی قربانی کریں اور سر منڈوا دیں، یہ خود بخود آپ کی پیروی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ پسند فرمایا اور باہر نکل کر قربانی کی۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنا تھا کہ سبھی نے قربانی شروع کر دی اور سر منڈوا کر احرام اتار دیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رائے دینے میں ماہر تھیں، لوگوں کی فطرت شناسی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 63 ہجری میں جس سال حرہ کا واقعہ پیش آیا 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع الغرقد یعنی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، ساری اولاد پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ام سلمہ حسن و جمال میں یکتائے زمانہ تھی، بال نہایت گھنے تھے، آپ بہت فضائل کی مالک تھی۔ علم کے لحاظ سے اگرچہ سبھی ازواج مطہرات کا درجہ بلند ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تو ان میں جواب نہیں تھا۔ لوگ مسائل ان سے پوچھتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے عالم فاضل ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ تابعین کا ایک بہت بڑا گروہ ان سے علم حاصل کرتا رہا۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز اور لہجے میں پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے؟ سیدہ نے فرمایا، ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے تھے، پھر خود اس طرح پڑھ کر سنایا۔ حدیث کے میدان میں بھی آپ کا خاص مقام تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اس فن میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا۔ 387 احادیث روایت کی، حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز بال گندھوا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے ایھا الناس، اے لوگو کا لفظ نکلا۔ اسی وقت مشاطہ سے فرمایا، بال یوں ہی باندھ دو۔ اس نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایھا الناس ہی کا لفظ نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا خوب، کیا ہم آدمیوں میں شامل نہیں؟ اس کے بعد خود بال باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور پورا خطبہ کھڑے ہو کر سنا۔ آپ سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان کی بہت بڑی جماعت ہے۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر سیدہ ام سلمہ کے فتاوی جات کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن سکتی ہے۔ آپ کو قرآن و سنت میں کامل دسترس تھی، فقہ کی ماہر تھی، زہد اور تقوی انتہا کا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا، اماں میرے پاس مال اس قدر جمع ہو گیا ہے کہ اب بربادی کا خوف ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اس کو خرچ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی، اس طرح آپ کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں۔